ناظرین اکرام، ابھی تک ہم نے مشق قرآن سیریز کے پارہ نمبر 22 سے 5 سوالات ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے پیش کیے۔ اگر ان کا خلاصہ بیان کیا جائے تو اس میں ہم نے جانا کہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن پاک کیا دلیل جو ہے پیش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ جو مومن مرد ہیں اور مومن خواتین ہیں ان کے اندر کن صفات کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات اور اہل ایمان کی عورتوں کو کن کن بنیادی احکامات کی تعلیم دی، اور اللہ کے رسول جس کام سے ہمیں منع کریں اور جس چیز کا ہمیں حکم دیں وہ تمام مسلمان اور مومنین پہ فرض ہے کہ ان پر عمل پیرا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم نے سب سے اہم بات جانی کہ جب بھی ذکر ہو، جب بھی تذکرہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان پہ درود و سلام بھیجنا سب سے اہم چیز ہے اس دنیا کی، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی ادا کرتے ہیں۔ اب ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سوال نمبر 6 ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ گزشتہ سوالات کی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے مدلل جواب بھی دیں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال نمبر 6 ایک اہم سوال آج کے دور سے کافی مطابقت رکھتا ہے۔ سورہ احزاب کی کس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے؟ ذرا وضاحت فرما دیجئے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ حجاب کے کیا فوائد ہیں۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ ریفرنس آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59۔ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تفہیم القرآن کے ذریعے سے تفسیر کو سمجھ لیتے ہیں۔ مضمون ظاہر واضح پردے کے احکامات ہیں۔ عربی کا تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ذرا ڈسیکشن کر کے بات کو سمجھایا جائے۔ اصل الفاظ ہیں یدنینا علیہن من جلابیبہن۔ جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ ادنا کا جو لفظ آیا آیت کے اندر، اس کے اصل معنی قریب کرنے یا لپیٹنے کے، مگر جب اس کے ساتھ اللہ کا صلہ آ جاتا ہے تو اس میں ارخاء کے معنی یعنی اوپر سے لٹکا لینے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بعض مفسرین نے مغربی مذاق یا ٹیسٹ سے مغلوب ہو کر اس لفظ کا ترجمہ صرف لپیٹ لینا کرتے ہیں تاکہ کسی طرح چہرہ چھپانے کے حکم سے بچ نکلا جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا مقصود وہی ہوتا جو یہ حضرات بیان کرتے ہیں تو وہ یدنینا الیہن فرماتے، جبکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو شخص عربی زبان جانتا ہو وہ کبھی یہ مان ہی نہیں سکتا کہ یدنینا علیہن کے محض معنی لپیٹ لینے کے ہیں۔ مزید برآں آگے جب ہم بڑھتے ہیں آیت کے اندر، جیسے ہم نے ابھی دیکھا من جلابیبہن کے الفاظ، یہ معنی لینے میں اور زیادہ معنی ہیں۔ ظاہر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ عورتیں اپنی چادریں اچھی طرح لپیٹ کر ان کا ایک حصہ یا ان کا پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں، جسے عرف عام میں گھونگھٹ ڈالنا کہتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام کی مثالیں ہیں احادیث میں بھی جو انہوں نے اس کو سمجھایا ہے، میں ایک آدھ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اور ظاہر مفسرین بھی ہیں، مفکرین بھی ہیں، اور تبع تابعین اور صالحین، سب کا ایک آتا ہے، بہت لوگوں نے کام کیا ہے اسلام یہ قرآن کے اوپر۔ ظاہر ہے حضرت عبید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
مدینے آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں فقہ اور قضا میں قاضی شرع کا ہم پلہ مانا جاتا تھا۔ انہوں نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑھا کہ پورا سر، پیشانی اور پورا منہ ڈھانپ کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ احکام القرآن میں علامہ ابو بکر حساس کہتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت مآبی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی طمع میں مبتلا نہ ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پہچان لی جائیں سے مراد یہ کہ اس سادہ اور حیادار لباس کو دیکھ کر ہر دیکھنے والا یہ جان لے کہ وہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں، آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں کہ کوئی بد کردار انسان ان سے اپنی دل کی تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے۔ نہ ستائی جائیں کا ترجمہ مولانا نے لکھا ہے، مراد یہ ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے نہ ان سے تعرض کیا جائے۔ اس سے پہلے ہم سورہ نور کی سیریز بھی کر چکے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہ ہدایت گزر چکی ہے کہ عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور پھر ایک لمبی لسٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ فلاں فلاں قسم کے مرد، اور اس میں عورتوں کا بھی ذکر ہے، ان کے سوا اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گی۔ تو اس حکم کو جہاں پہ بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ستر اور حجاب کے احکامات ہیں وہ سورہ نور میں ہیں، سورہ احزاب میں تفصیل کے ساتھ آئے ان کو، اور میں نے کیا بھی ہے سورہ نور سیریز میں کہ ملا کر احکامات کو بھی میں نے نیومیریکلی سمجھانے کی کوشش کی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ تو ہمیشہ جب ہم قرآن کے مختلف مقامات کو جب پڑھتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس میں ڈائیو ان کرتے ہیں، مختلف اسکالرز، مختلف مفسرین حضرات جیسے ہم دنیاوی علوم کا بھی کرتے ہیں، تو قرآن کا بھی اسی طرح جب ہم پورا ایک کانٹیکسٹ بناتے ہیں تو ہمیں اس کا فہم ملتا ہے۔ تو یہی بات ہے۔ ہاں، آراء کا اختلاف لازم ہے، وہ آج بھی موجود ہے، پہلے بھی ہمیشہ موجود تھا۔ تو یہ مولانا کا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو چہرے کے پردے کے قطعی طور پر حامی ہے اور اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا مولانا کا نقطہ نظر۔ اب ہم آپ سے درخواست کریں کہ دوسرے علماء اکرام اسی موضوع پہ اپنا کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ جی، اب یہ اس میں جو ہے نا میں پرٹیکولرلی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ یا نام نہیں لوں گی کیونکہ پھر وہ ہمارا موضوع کافی لمبا ہو جائے گا۔ تو زیادہ جو اس میں اختلافات موجود ہیں چہرے کے پردے کے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تقویٰ سے ریلیٹڈ ہے، کچھ جو ائمہ اربعہ میں سے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے یہ فتنے کے دور جب ہو تو یہ زیادہ لاگو ہو جاتا ہے، جیسے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت تو فتنے کا دور ہی تھا، کیونکہ اسلام بھی پوری طور پہ نافذ نہیں ہوا تھا، نہ اسٹیٹ تھی نہ کوئی احکامات تھے، اور جب اسلام آ گیا، جب پردے کے احکام آ گئے تو اس کے بعد بھی فتنے تو ظاہر ہمیشہ ہی رہے۔ تو اس میں اختلافات ہیں۔ یہ بات میں نے کسی اسلامک اسکالر سے ہی سیکھی کہ پردے کے احکامات، چاہے وہ نقاب ہے چاہے وہ ستر میں، تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ جہاں تک چہرے کا کے پردے کا تعلق ہے، نقاب کا تعلق ہے، ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی ایشو پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کی آیات کی ریسرچ میں گزار دی ہے نا، تو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ ہم چہرے کے پردے کی بات کریں کہ فلاں عورت یا فلاں شخص اگر اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتا کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے یا لازم نہیں ہے، کہ وہ اس بات میں کوئی بھی جو ہے نا فتویٰ جاری نہیں کر سکتا کہ اس عورت یا وہ شخص جو یہ اس کو انڈورس کر رہا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کوئی خلل ہے یا کمی ہے۔ میں خود حالانکہ چہرے کا نقاب کرتی ہوں، لیکن میں اسلام کے اس کانٹیکسٹ کو
یہ بتانا اور واضح کرنا چاہوں گی کہ اس چیز کا تعلق ہے کوئی عورت چہرے کا پردہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس نے سمجھ کے پڑھا ہے قرآن حدیث کہ اس کے ایمان میں کوئی کمی یا کمزوری ہے۔ حدیث کے ذریعے سے تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4141 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے تھے۔ صبح کے وقت وہ میرے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ صفوان بن معطل نے مجھے دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا، اور کچھ حدیث میں کہا ہوا ہے کہ انہوں نے فوراً کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے اٹھ کر فوراً اپنا چہرہ چادر کے ساتھ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم میں نے افسوس کے کلمات کے علاوہ ان سے کوئی بات نہیں سنی۔ عملی نکتہ، جب ستر و حجاب کے احکامات نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان احکامات کی اطاعت کریں۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دنیا کی سب سے زیادہ باحیا عورتوں نے اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ باحیا مردوں سے بھی پردہ کیا۔ پھر آج کی عورت یہ کیوں کہتی ہے کہ بس نظر میں حیا ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحبہ، سوال نمبر 7، ایسے کون سے 2 اعمال ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ان کے کرنے سے دراصل ہمارے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اس کے لیے ریفرنس آیات ہے سورہ احزاب کی 70 اور 71۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہاں پہ 2 باتیں جو ہے نا، وہ ایک تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، اور دوسرا یہ کہ قولوا قولا سدیدا، جو کہ نکاح کے خطبے کے اندر بھی یہ والی آیات آتی ہیں کہ درست بات، سچی بات کہا کرو۔ قولا سدیدا سے مراد ہے درست بات، سچی بات، جھوٹ سے اجتناب کرو۔ تو تفسیر تیسر القرآن سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون ہے راست بازی کا حکم اور اس کے فوائد۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا میں کامیاب زندگی کا ایک ضروری اصول بیان فرما دیا جو کسی انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ اور وہ کیا اصول ہے؟ یہی اصول ہے کہ بات سیدھی اور صاف کہا کرو، جس میں جھوٹ نہ ہو، کوئی ہیرا پھیری نہ ہو، کوئی جانبداری نہ ہو، اور کوئی نمک مرچ نہ لگایا گیا ہو۔ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، یعنی اسی کا دوسرا نام ہے راست بازی ہو۔ جی۔ دنیاوی فوائد کیا ہے کہ راست بازی کا دامن نہ چھوڑو، اس لیے کہ اس کے نتائج بہت مفید اور کارآمد ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کا وقار بھی قائم ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، ساکھ بنتی ہے، اور پھر اس ساکھ سے انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے دنیاوی فوائد۔ روحانی فوائد یہ ہیں کہ انسان کے اعمال آہستہ آہستہ خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں جب وہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں شہادت کا اقرار کرتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں نا، لیکن میں اپنے اندر جرت نہیں پاتا کیونکہ مجھ میں فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے اور فلاں بھی ہے۔ نام لیے اس نے نا، یہ میرے اندر مطلب عیب ہے اور گناہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تم اس سے جھوٹ چھوڑنے کا اقرار کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام منظور ہے۔ چنانچہ جب بھی وہ کوئی قصور کرنے لگتا، تو کوئی گناہ کرنے لگتا، تو اس کو یہ خیال آ جاتا کہ یعنی کہ جب اللہ کے رسول مجھ سے پوچھیں گے یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو پھر جھوٹ نہیں بول سکوں گا نا۔ تو اس نے پھر یہ سوچا کہ میں جھوٹ کو چھوڑتا ہوں نا، اور قول سدید کو میں اپناتا ہوں، سچ کو اپناتا ہوں، اور اس نے یہ کر دیا۔ جب ایسا اس شخص نے کر دیا
تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے، تو وہ جھوٹ ہی نہیں بول سکا. مطلب وہ اس یعنی کہ نا وہ جھوٹ، وہ ایک دفعہ جب حاضر ہوا تو اس نے جھوٹ نہیں بولا نا، تو اس کو شرمندگی بھی ہوئی. آہستہ آہستہ دوبارہ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو یہ ہوا کہ اس کے اعمال جیسے اللہ نے اس آیت میں کہا ہے خود بخود درست ہوتے چلے گئے. اور پھر جو ہے نا وہ اللہ یعنی سے ڈرنے بھی لگا، تقویٰ بھی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کا مطیع فرمان بھی ہو گیا. یعنی اس کی جو ہے نا اس کو ایسے ہی شخص کو پھر بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور وہ فلاح کا بھی، کامیابی کا بھی حقدار ٹھہرے گا. تدبر قرآن میں سے میں بہت ہی مختصر تھوڑے سے چند جملے لے لیتی ہوں کہ فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ مجرموں کو پکڑتا ہے، بعض دفعہ دیر سے پکڑتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. جیسے وہ بعض دفعہ آتا ہے نا اللہ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے. تو قولو قولا سدیدہ کی جہاں تک بات آئی ہے تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ جو سچی بات ہے وہ سمعنا و اطعنا کے اس میں بھی آتا ہے، ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو یہ یہاں پہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ تم اپنے قول و عمل کا جو تضاد ہے اس کو دور کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی برومند کر دے گا، تمہارے اعمال کو بھی قبول کرے گا، تمہاری ہر کل سیدھی ہو جائے گی، تمہارا ہر قدم صحیح سمت میں اٹھے گا. اس صورت میں اگر تم سے کوئی غلطی بھی صادر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ہمیں بتائی ہے نا، خوشخبری ایک لحاظ سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے اور تمہیں شیطان کے اور اپنے نفس کے حوالے نہیں کریں گے. سیدھی راہ تم اختیار کر لو گے نا، اور پھر تمہارا مقدر فوزاً عظیمہ، صرف بڑی کامیابی ہی کامیابی ہوگی. مطلب یہ کہ یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے سچ کے راستے کو اپنانا، بلکہ یہ ابدی بادشاہی کی کلید ہے، کی ہے. تو جس کو بازی جیتنی ہو وہ جیت لے. حدیث کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے 2409، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور اس کا دل سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو. ڈاکٹر صاحبہ اب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے وضاحت کی، اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ہم کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں. جی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا میں کامیاب زندگی کا ایک ضروری اصول، گولڈن رول بیان فرما دیا ہے جو کہ کسی انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے. کیا اصول ہے؟ قولو قولا سدیدہ، بات کہو تو سچی اور درست سیدھی بات اور صاف کہا کرو جس میں جھوٹ کی ذرا سے بھی آمیزش نہ ہو. میں بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں خاص طور سے لوگ سچ سے بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں. یہ ذرا ایک سوچنے کی بات ہے. سچ سے پرہیز کرتے ہیں لوگ، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے. بس یہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دی ایمان والوں کو کہ اگر تم سچ کا راستہ اپناؤ گے تو تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو پچھلے سابقہ گناہ ہیں حسب وعدہ معاف فرما دیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ، سوال نمبر 8، سورہ سبا میں لفظ تماثیل کا استعمال ہوا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجئے. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور. ریفرنس سورہ سبا کی آیت نمبر 13. ترجمہ ہے وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن
اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ تفہیم القرآن سے حسب روایت ہم مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے میں اس کے اوپر پوری طرح تو یعنی اتنی تو روشنی نہیں ڈال سکتی کہ میں سارے لوگوں کے ویوز بتاؤں، لیکن یہاں پہ جو میں جن مفسر حضرات کا نام لے رہی ہوں ان کی بارے میں پھر بتا دوں گی، اور اینڈ میں ہم عملی نکات میں ظاہر بات کر لیں گے۔ تماثیل ہر اس چیز کی شبیہ، امیج یا تصویر کو کہتے ہیں جو کسی قدرتی شے کے مشابہ ہو، مثال کے طور پر انسان، جانور، درخت، پھول، مناظر وغیرہ۔ لازم نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بنائی جانے والی تماثیل انسانوں یا جانوروں کی ہی ہوں، یہ محض نقش و نگار بھی ہو سکتے ہیں۔ تورات کے احکام میں بھی تصویر کی حرمت پر بات ہوئی ہے۔ اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تصویر کے اندر اس میں اسکلپچرز بھی آ جائیں گے، مجسمہ سازی کا جو فن ہوتا ہے۔ اسلام میں تصویر کے متعلق کیا حکم ہے؟ قیامت کے دن مصورین کو کہا جائے گا کہ اپنی تصویر میں روح پھونکو، اور وہ نہیں پھونک سکیں گے۔ اس کے لیے میں حدیث سے بھی آپ کو دلیل دوں گی جس حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ مزید یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصاویر یا کتے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ تصاویر مٹا دیں اور بت توڑ ڈالیں۔ حضرت عائشہ کے گھر کا ایک واقعہ جو میں حدیث کے ذریعے سے ملتا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر والے پردے یا تکیے کو ہٹا دیا یا ہٹانے کا حکم دیا۔ اور یہ جو ریفرنسز ہیں یہ صحیح بخاری کے 54 ہے اور صحیح مسلم 2107، اس میں یہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہاں تصویریں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصویروں والی عبادت گاہ میں نماز نہیں پڑھی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں فقہ اسلام کا اجماعی موقف۔ جانداروں کی تصویر بنانا گناہ کبیرہ ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سوری اور دیگر فقہا۔ بے جان چیزیں، درخت، پہاڑ وغیرہ کی تصویر جائز ہے۔ اب کچھ فقہا کی یہ رائے ہے کہ لڑکیوں کے لیے گڑیاں، ڈالز جو ہوتی ہیں وہ ایکسیپشن ہے، مستثنیٰ، لیکن اس کے اندر بھی جو اسکالرز ہیں ان کے اختلافات آتے ہیں، اور احادیث میں بھی اس کا ایویڈنس ملتا ہے کہ ڈالز، گڑیوں کے معاملے میں بھی شبہ ہے کہ یہ رکھی جا سکتی ہیں نہیں۔ اچھا، کچھ اس میں ایک اور بات بھی آیت کے اندر جو اینڈ میں آئی ہے وہ مہمان نوازی، شکر گزاری کا کانسیپٹ آیا ہے۔ تو جہاں ہم نے دیکھا ترجمے میں دیگوں کا لفظ آیا ہے، لگن کا، حوض جیسے لگن، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں بہت بڑے پیمانے پر مہمان نوازی ہوتی تھی، تو جن میں ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا اور ان میں کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو اس سے ہمیں ایک مہمان نوازی، نعمتیں اور شکر گزاری کا بھی کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو۔ جو شخص نعمت دینے والے کا احسان محض زبان سے مانتا ہو مگر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہو، اس کا محض زبانی شکریہ بے معنی۔ تیسر القرآن سے دیکھ لیتے ہیں، جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈر کے مطابق بڑے بڑے محل، مساجد، قلعے، مختلف مسجدوں کے ماڈل، بڑے بڑے لگن اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھی، اور ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا، کیونکہ ایک عام انسانوں کا تو یہ بس نہیں تھا، تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا پاورز دیے ہوتے تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی پھر اس آیت کے آخر میں کہتے ہیں نا کہ ایسے عمل کرو جو شکر گزار بندے کیا کرتے تھے۔ شکر گزار بندے جو ہے نا وہ زبانی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی اطاعت گزاری کی کیفیت میں شکر کی مطلب یہ دلیل دیتے ہیں نا، پروف دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرما لے۔
حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کی 5951، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہ تصاویر بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا اس میں روح بھی پھونک ڈالو۔ ڈاکٹر صاحب اب ان کے عملی نکات کی طرف بڑھتے ہیں آگے کہ ہم کس طرح عمل پیرا آج کے دور میں ان باتوں پہ ہو سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ تماثیل، تصویر، بت، اسکلپچرز کی اسلام میں ممانعت ہے، پسند نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے جس میں ہم نہ گئے ہیں نہ ابھی جا سکتے ہیں۔ حدیث کے ذریعے سے ہم نے ایویڈنس بھی دیکھ لی کہ مصور کو کیا کہا جائے گا، اور پھر یہ کہ گھروں میں سجانا اس کی ممانعت ہے کہ آپ انسانوں کی تصاویر اپنی آپ کی دیواروں پر سجی ہوئی ہوں نا، فرشتے کہا گیا حدیث میں کہ ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ تصویر یا کتا ہو، وہ میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی۔ پھر ہم نے بات کی شکر گزاری کی کہ شکر گزاری کیسی ہے، بیسٹ شکر گزاری کیا ہے کہ یہ تمام علوم، سائنس، ٹیکنالوجی اور ارضی اور سماوی جو برکات کو پا کر کہیں بہہ کر آ جائیں۔ اصل شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، زبانی شکریہ بے معنی، اور مہمان نوازی بھی شکر گزاری ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ سوال نمبر 9، ایک اہم سوال، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کیوں کھائی ہے اور صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، اور مزید رہنمائی فرمائیے کہ یہ آیات دراصل ہمیں کیا سبق دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہم نے سورہ یاسین کی آیات 1 تا 4 سلیکٹ کی ہیں، ترجمہ اس کا ہے، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر۔ تفسیر تفہیم القرآن سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابن عباس، اکرمہ، ضحاک، حسن بصری اور سفیان بن عونیہ کا قول ہے کہ اس کے معنی ہیں اے انسان یا اے شخص، یاسین کے معنی اے انسان یا اے شخص۔ بعض مفسرین نے اسے یا سید کا بھی مخفف قرار دیا ہے۔ اس تعویل کی روح سے ان الفاظ کے مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس طرح کلام کا آغاز کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت میں کوئی شک تھا اور آپ کو یقین دلانے کی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا پس منظر ہے کہ کفار، مشرکین اور قریش پوری شدت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کسی تمہید کے بغیر تقریر کا آغاز اسی فکر سے فرمایا ہے کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، وہ لوگ سب غلط کار ہیں جو تمہاری نبوت کا انکار کرتے ہیں اور تم اللہ کے رسول میں سے ہو۔ تیسر القرآن سے دیکھ لیتے ہیں، قرآن کا نزول ہی آپ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور واو قسمیہ ہمیں معلوم ہے آخری پارے میں تو بہت زیادہ آتا ہے، اور دیگر قرآن کے مقامات پہ بھی واو قسمیہ یعنی جو وا یوز ہوتا ہے وہ قسم کے حوالے سے ہوتا ہے، ویسے تو وا جو ہے وہ اور کے لیے یوز ہوتا ہے نا۔ یہ جو حکمتوں سے لبریز قرآن حکیم ہے اس پر شہادتیں بہت زیادہ ملتی ہیں کہ جہاں پہ اس اسلوب سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ آپ نبی امی تھے، آپ کی سب سے بڑی شہادت تو یہی ہے کہ نہ آپ کا کوئی استاد تھا، اور 40 سال کی عمر تک نہ آپ لکھ پڑھ سکتے تھے، نہ آپ کو حفظ تھی کوئی چیزیں، کوئی کلام، اور اس کے بعد اچانک ظاہر یہ جو تبدیلی آئی تو یہی آپ کی نبوت کے اوپر اور اس کلام کے برحق ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3340، میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، مگر اس اعزاز پر فخر نہیں کرتا، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اس پر میں اتراتا نہیں۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سمیت تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میں قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھوں گا، مگر میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ عملی نکات، ریفلیکشنز، جیسے میں نے ابھی کہا کہ نمبر 1 قرآن کا نزول ہی آپ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
2 نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن ہے جو خود ایسا حکیمانہ کلام پیش کر رہا ہے کہ آپ کے رسول ہونے کا کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اور پھر جیسے میں نے ابھی یہ کہا کہ شہادت یہ کہ آپ نبی امی تھے۔ سوال نمبر 10 جو آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے، سورہ یاسین میں منکرین کے بارے مومنین کو کیا سبق ملتا ہے؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 اور 10 سے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تفہیم القرآن سے ہم کچھ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ایک دیوار آگے اور ایک دیوار پیچھے کھڑی کر دینے سے مراد یہ ہے کہ کفار مشرکین کا غرور اور تکبر، اس کے علاوہ ان کی ہٹ دھرمی کا فطری نتیجہ یہ تھا کہ یہ لوگ نہ اپنی تاریخ سے سبق لیتے ہیں، نہ حال سے، اور نہ مستقبل کے نتائج پر کبھی غور کرتے۔ یعنی ہسٹری ہے نا پوری، اور ایک فیوچر آپ کا کیا ہے۔ ان کے تعصبات نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے، ڈھانک دیا ہے۔ ان کی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے کہ انہیں وہ حقائق، وہ فیکٹس نظر نہیں آتے جو ہر سلیم الفطرت اور بے تعصب انسان کو نظر آ رہے، اور وہ اپنے انکار اور استکبار پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حالت میں تبلیغ کرنا بیکار ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تبلیغ عام طرح کے انسانوں تک پہنچتی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اس ہجوم خلق کے اندر کون سے وہ اللہ کے بندے چھپے ہوئے بیٹھے ہیں جو تمہارا پیغام سن لیں گے، نصیحت کو قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر صراط مستقیم کو اپنائیں گے۔ تو تمہارا کام کیا ہے، جو آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا یہ کام ہے۔ ہماری جو دعوت ہے، ہماری جو تبلیغ ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ان خدا پسند انسانوں کو تلاش کریں اور انہیں چھانٹ کر نکال لیں، ہر درموں کو چھوڑتے چلے جائیں، فلٹر کرتے جائیں نا، ایڈٹ کر کے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں، اور ان لوگوں کو فوکس کریں جو اس قیمتی متاع کو سمیٹتے چلے جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ تفسیر قرآن سے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے۔ حق کو قبول کرنا یا نہ کرنا، یا سرکشی کی راہ اختیار کرنا، ابتدا سے ہمیشہ انسان کی طرف مرکوز ہوتی ہے، یعنی وہ انسان کے اوپر ہے نا کہ وہ اس حق کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ جو بھی راہ انسان اختیار کرتا ہے اسے اللہ کی طرف سے پھر اسی راہ کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی اس کو ملتی ہے، تائید بھی ملتی ہے۔ تو یہ دراصل جو ہے نا، میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارا کام ہے کہ ہم حق کو پہنچائیں، یہ نہ سوچیں کہ نتائج کے ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا کہ تم اس کے مکلف نہیں ہو کہ کون ہدایت اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، تم تو خبردار کر دینے والے ہو صرف نا۔ تو ہمارا کام ہے پہنچا دینا، نتائج مرتب کرنا اللہ کا کام ہے، بندے کا نہیں۔ ایک جملہ تدبر قرآن سے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ ایک سخت قسم کی عقلی اور اخلاقی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا اصل مقصد کے لحاظ سے بالکل بے سود ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں بنتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 223، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تمہارے لیے دلیل ہے یا تمہارے خلاف؟
ڈاکٹر صاحب آپ رہنمائی فرمائیے کہ اب ہم ان تمام رہنمائی کو اپنی عملی زندگی میں کس طرح ان پہ عمل پیرا ہو سکتے جی ہیں؟ میرے خیال ہے بات کافی واضح انشاءاللہ ہو گئی ہوگی کہ ایک دیوار آگے اور ایک دیوار پیچھے سے بھی یہ لوگ کوئی سبق نہیں لیتے جو غرور و تکبر میں مبتلا ہیں یا جو حق کا انکار کر رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ وہ نہ اپنی ہسٹری سے تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں، نہ یہ سوچتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارا مطلب کیا ہوگا اس دنیا کی زندگی میں یا آخرت یا یہ ساری چیزیں. اور دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ ہمارا کام ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہماری تبلیغ کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم خدا پسند خدا پرست انسانوں کو تلاش کریں اور انہیں چھانٹ کر نکال لینا ہے. ہر دھرموں کو چھوڑتے جائیں اور اس قیمتی متاع کو سمیٹتے چلے جاؤ. یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے. آج کی مشق قرآن سیریز ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ کے ساتھ ہم نے پارہ نمبر 22 سے اخذ کردہ 10 سوالات ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے پیش کیے اور ڈاکٹر صاحبہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے مدلل جوابات بھی دیے. اور یہ سوالات بہت اہم تھے، خاص طور پہ حجاب کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اور پھر عملی نکات سے بھی واضح کیا کہ کس طرح اس پہ عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے. پھر تماثیل کی بات کی گئی. آج کے ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اس بات کا جاننا اور ان کا سمجھنا بھی بہت اہم ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بار پھر قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے عملی نکات کو واضح کیا اور ان پر عمل پیرا ہونے کے طریقوں سے بھی آگاہ کیا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے. قرآن مجید میں ہی یہ بات بیان ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے اس پہ بھی روشنی ڈالی اور اس کے علاوہ منکرین کے عمل سے مومنین کے لیے کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں. ایک اہم سوال ڈاکٹر صاحبہ نے خواص و عام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جواب بھی دیا. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ سب لوگوں کو بے حد پسند آیا ہوگا. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ابھی 8 اقساط باقی ہیں. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور یہ پروگرام آپ کے علم کے اضافے کا سبب ہوگا. رب زدنی علما. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ احمد سہیل نصر اللہ اور ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.